بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل ٹال کے معزز ناظرین، یہ آتش زادہ ناول کا تیسرا پارٹ ہے۔ پچھلے تمام پارٹس کے لنک ڈسکرپشن اور کامنٹ سیکشن میں موجود ہے۔ تو چلیے تیسرے پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں بہت شرمندہ ہوں نکولیس، مہاراجا نے بڑے خلوص کے ساتھ معذرت کی۔ دراصل غلطی میری ہے، میں نے کہہ دیا تھا کہ ایک خاص مہمان آنے والے ہیں۔ ایسے موقع پر محل میں شیمپین میں دیسی شراب ملا کر ذرا تیز شراب تیار کی جاتی ہے۔ ریاست کے ذمہ دار اسے بہت پسند کرتے ہیں، اور اس روز تمہارے لیے بھی ان بکوقتوں نے یہی کیا۔ کوئی بات نہیں مہاراجا، نکولیس نے مسکرا کر کہا۔ وہ اس وقت سائٹ پر کھڑے تھے جہاں بند کی تعمیر کا کام جاری تھا۔ سامنے سینکڑوں مزدور کھدائی کرنے میں مصروف تھے۔ ایک سمت کھدی ہوئی مٹی اٹھا کر بند کا پشتہ بنایا جا رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ تم خفا ہو جاؤ گے، اس ویرانے میں تم میرے واحد دوست ہو، اس نے کہا۔ وہ اس وقت اپنے مشکی رنگ کے گھوڑے پر سوار تھا۔ کام کی رفتار ٹھیک جا رہی تھی۔ ہاں، میرا انجینئر کہتا ہے کہ ہم بند کی بنیادیں جلد مکمل کر لیں گے، پھر پشتے کی تکمیل باقی رہ جائے گی۔ ہاں، جتنی جلدی یہ کام ہو جائے اچھا ہے۔ تم کو تو معلوم ہے کبھی یہ جھیل نیلم کی وادی کا واحد سہارا تھی۔ جھیل کے ارد گرد تمام پرانی آبادی اس لیے آباد تھی، لیکن اب یہ لوگ پانی کے لیے پریشان ہیں۔ ایک بات مجھے پریشان کر رہی ہے مہاراج، یاد رکھو میں تمہارے لیے صرف چندر سنگھ ہوں، مہاراجا نے کہا۔ ہاں، کیا کہہ رہے تھے تم؟ نکولیس نے جھیل کے درمیان ایک جزیرہ نما ٹیلے کی طرف اشارہ کیا جس پر گھنے پیڑ اگے ہوئے تھے۔ یہ ٹیلے پر آج کل بہت سے مزدور کچھ کام کر رہے تھے۔ ہاں، یہ پہلے جھیل کے درمیان ایک جزیرہ تھا، لیکن پریشانی کی کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ یہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں، لیکن اس ٹیلے سے بڑی تعداد میں پیڑ کاٹ کر لے جائے جا رہے ہیں۔ تمام دن یہ کام جاری رہتا ہے۔ بڑے بڑے شتیر بیل گاڑیوں پر لے جائے جاتے ہیں جیسے کسی عمارت کی تعمیر کا کام ہو رہا ہو، اور یہ لوگ اپنا وقت ضائع کر رہے ہو۔ وہ کیسے؟ جب بند کا پانی چھوڑا جائے گا تو یہ جزیرہ اور اس سے ملحق علاقہ پانی میں ڈوب جائے گا۔ اس طرح ان کی تمام محنت ضائع ہو جائے گی۔ اوہ، تو یہ بات ہے، مہاراجا نے قدرے فکر مند لہجے میں کہا۔ میں دیکھوں گا، تم فکر نہ کرو۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور روانہ ہو گیا۔ اس رات جب نکولیس ریڈیزنسی واپس پہنچا تو اس کے خانسامہ جمیل نے اسے ڈرتے ڈرتے کہا، صاحب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ جمیل نے پریشانی میں اپنی سفید داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے جمیل؟ نکولیس نے جواباً پوچھا۔ وہ خانسامہ کی بڑی عزت کرتا تھا کیونکہ وہ انتہائی ایماندار اور مستعد آدمی تھا۔ کیا آپ مجھے گھر جانے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ تم چھٹی پر جانا چاہتے ہو؟ جی نہیں صاحب، میں ملازمت چھوڑنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ تم جانتے ہو کہ میں تم سے کتنا خوش ہوں۔ کیا تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ مسلمان ہوں اور بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک خاص قوت عطا کر رکھی ہے کہ میں آنے والی مصیبت کا بہت پہلے سے اندازہ کر لیتا ہوں، اور میری چھٹے حص کہتی ہے کہ نیلم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہونے والی ہے۔ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ نکولیس نے جھنجھلا کر کہا۔ میں تمہاری بات سمجھا نہیں صاحب۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ جگہ فوراً چھوڑ دینی چاہیے۔ یہاں شیطانی قوتیں کام کر رہی ہیں، یہاں آپ کے لیے بہت خطرہ ہے۔ کیا بکواس ہے، تم چاہتے ہو کہ میں اپنا کام چھوڑ کر چلا جاؤں؟ تو پھر صاحب میرا استعفیٰ قبول کر لیں۔ ٹھیک ہے، کوئی دوسرا آدمی مل جائے تو تم چلے جانا۔ میں نے دوسرے خانسامہ کا بندوبست کر دیا ہے صاحب، وہ یہیں کا رہنے والا ہے اور بڑا تجربہ کار ہے۔ صاحب آپ خفا نہ ہو تو پوچھوں کہ رات آپ کب اور کیسے واپس آئیں؟ میں بہت ہلکی نیند سوتا ہوں۔ آپ کے کمرے میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے جو میرے بستر کے پاس سے گزرتا ہے۔ اگر آپ اسی راستے سے جاتے تو میں ضرور جاگ جاتا۔ نکولیس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خود اس بات پر حیران تھا کیونکہ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے بستر پر تھا، اپنا لباس پہنے ہوئے تھا۔ اس کو کس نے اور کس طرح سے محل سے ریزیڈنسی تک پہنچایا، اور اس کے دروازے پر سونے والے خانسامہ کو اس کی آمد کا پتہ کیوں نہ چلا، یہ سب نکولیس کے لیے معمہ تھا۔ وہ جمیل کی بات کا جواب دیے بغیر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حسین و نوجوان یوچین، کمسن رقاصہ، اور پھر اس کا بھیانک حشر، یہ سب اسے ایک ڈراؤنا خواب سا محسوس ہو رہا تھا۔ رات کے کھانے پر اس نے قائم مقام ریزیڈنٹ مسٹر زون ایڈ سے یوچین کا ذکر کیا۔ اوہ، یوچین بڑی سویٹ بچی ہے اور انتہائی قابل رحم۔ یہاں اس کا کوئی نہیں، اس لیے مہاراجا نے اس پر رحم کھا کر اپنے ہاں ملازم رکھ لیا اور اس کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ لیکن وہ انگریز ہے، پھر بھی ریزیڈنسی نے اس کی مدد کیوں نہیں کی؟ المناک داستان ہے۔ اس کا باپ لیفٹیننٹ جوزف مہاراجا کی فوج کا ملازم تھا۔ مہاراجا کی موت کے بعد اس کے باپ کی بھی اچانک موت واقع ہو گئی۔ مسز جوزف وادی نیلم چھوڑ کر چلی گئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس نے ایک مسلمان فوجی افسر سے شادی کر لی، لیکن ایک حادثے میں وہ دونوں ہلاک ہو گئے۔ مہاراجا چندر سنگھ جب گدی پر بیٹھا تو اس نے لیفٹیننٹ جوزف کی وجہ سے یوچین کو اپنے ہاں گورننس رکھ لیا،
لیکن ریزیڈنٹ نے ایک انگریز لڑکی کو محل میں رہنے کی اجازت کیوں دی؟ اوہ، بوڑھا ریزیڈنٹ مہاراجا کو بیٹے کی طرح پیار کرتا تھا۔ دراصل مہاراجا کے باپ سے اس کی گہری دوستی تھی اور اسی نے مہاراجا کو تعلیم کے لیے لندن بھیجنے کا اصرار کیا تھا۔ ویسے بھی مہاراجا سے یوچین کو کوئی خطرہ نہیں، وہ اس کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ نکولس اس بات پر یقین کر لیتا، لیکن رات کو اس نے جو اس کا روپ دیکھا تھا اس کے بعد اسے شعبہ تھا۔ دن میں وہ جتنا خلیق اور انسان دوست نظر آتا، رات کو اس سے مختلف تھا۔ بال بوائے کو ریکٹ مار کر زخمی کرنے کا واقعہ وہ نہیں بھولا تھا، اور پھر نوعمر رقاصہ کا بھیانک انجام اس کے ذہن میں تازہ تھا۔ کھانے کے بعد نکولس چلنے لگا تو زون ریڈ نے اس سے کہا، نکولس، تم عموماً تنہا گھومتے رہتے ہو، احتیاطاً اپنے ساتھ ریوالور رکھ لیا کرو۔ کیوں؟ کچھ دنوں سے علاقے میں ٹھگی کی وارداتیں عام ہو گئی ہیں۔ شاید ٹھگوں نے پھر اپنا پرانا پیشہ شروع کر دیا ہے۔ کئی راگیروں کے قتل کی اطلاعات ملی ہیں، لیکن کیا اس دور میں ٹھگوں کو دن دہاڑے قتل کی جرات ہو سکتی ہے؟ ہاں، شاید تمہیں نہیں پتا، ٹھگ دراصل کالی کے پجاری ہوتے ہیں۔ ان کا اعتقاد ہے کہ قتل و غارت کری سے کالی خوش ہوتی ہے۔ یہ بیہودہ تصور ریاست میں زندہ ہو رہا ہے۔ یہ پیدل چلنے والے مسافروں کے ساتھ ہو لیتے ہیں، بظاہر خود کو بھی مسافر بتلاتے ہیں، لیکن موقع ملتے ہی مسافر کا گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیتے ہیں اور اس کو لوٹ لیتے ہیں۔ ان کی ایک خاص نشانی ہے، گلے میں ایک رنگین روشنی رومال بندھا ہوتا ہے اور اسی رومال کا ایک جھٹکا مسافر کی گردن توڑ دیتا ہے۔ یہ قتل کے اس فن میں بہت ماہر ہوتے ہیں، اس لیے محتاط رہنا ضروری ہے۔ یوچین اپنی خواب کاہ میں بستر پر لیٹی ہوئی چھت کو گھور رہی تھی۔ اسے راج محل میں رہتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ راجا بھی اس کے ساتھ بالکل بہن کی طرح سلوک کرتا تھا۔ مہاراجا کے بچے اس سے بے حد مانوس ہو چکے تھے۔ مہارانی نے اسے اپنی سہیلی بنا رکھا تھا۔ راج محل کے تمام ملازم اس کی اتنی عزت کرتے تھے جیسے وہ شاہی خاندان کی ایک فرد ہو۔ لیکن چند روز سے ایک عجیب سی تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ اسے کوئی نام نہیں دے سکی تھی، لیکن اب یہ راج محل اور اس کا ماحول بدلا بدلا سا محسوس ہونے لگا تھا۔ عمارت وہی تھی، لوگ بھی وہی تھے، لیکن ان کا رویہ ویسا نہ تھا، اور خصوصاً مہاراجا جو اس کے ساتھ بڑے احترام سے پیش آتا تھا، ہمیشہ اصرار کرتا تھا کہ وہ اسے مہاراجا نہیں اپنا بھائی تصور کرے، اسے حسائس نہیں چندر کہے، کیونکہ اس کی کوئی بہن نہیں تھی، اور یوچین نے چندر سنگھ کی موجودگی میں کبھی خود کو غیر محفوظ نہیں محسوس کیا تھا۔ لیکن چند روز سے اس کی نظریں بدلی بدلی سی تھی۔ یوچین نے محسوس کیا تھا کہ کبھی کبھی اس کی نگاہیں بڑی ہولناک ہو جاتی تھی۔ وہ اس کے جسم کو کسی بھوکے شیر کی طرح گھونڈنے لگتا، لیکن وہ اس شعبے کا اظہار نہ کر سکتی تھی کیونکہ چندر سنگھ نے ابھی تک تو درد درازی نہیں کی تھی۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ مہاراجا پر یہ ہولناکی کا موڈ تاریخی چھانے کے بعد طاری ہوتا۔ دن میں وہ بالکل نارمل رہتا، بچوں میں بھی تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ دن بدن خودسر اور بدتمیز ہوتے جا رہے تھے۔ خاص طور پر گوپال تو کبھی کبھی اسے شدید نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتا۔ وہ اس کی بتائی ہوئی مغربی آداب تہذیب کا دانستہ مذاق اڑانے لگا تھا۔ اس نے پان کھانا شروع کر دیا اور یوچین کو ستانے کے لیے وہ اس کو دیکھ کر فرش پر ہی پیک تھوک دیتا۔ اس کی بہن پرلینا بھی اپنے بھائی کے نقش قدم پر چل رہی تھی۔ انہوں نے انگریزی پڑھنا ترک کر دیا تھا اور انگریزوں کا ہتک انگیز انداز میں مذاق اڑانے لگے تھے۔ یہ سب تبدیلی کیوں ہوئی تھی؟ محل کے ملازم بھی اب یوچین کے حکم کی تعمیل ہتک انگیز انداز میں کرنے لگے۔ آخر اس تبدیلی کا سبب کیا تھا؟ یوچین بستر پر لیٹی سوچتی رہی۔ اسے گرمی سی محسوس ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ اٹھ کر غسل کرے، لیکن نہ جانے کیوں اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، جیسے کسی انجانی قوت نے اسے بالکل بے بس کر دیا ہو۔ وہ شب خوابی کا لباس پہنے چھت کو گھور رہی تھی۔ ایک عجیب سی خوف و حراس کی کیفیت ماحول پر جاری تھی۔ اس کا دل زور زور سے اچھل رہا تھا۔ کسی انہونی بات کا خدشہ بار بار اسے خبردار کر رہا تھا۔ آج تک اس نے محل میں کبھی ایسا خوف محسوس نہیں کیا۔ اچانک سندل کی ہلکی ہلکی خوشبو کمرے میں پھیل گئی۔ اس نے کھلے ہوئے کھڑکی کی طرف دیکھا جس پر دبیس پردے پڑے ہوئے تھے۔ شاید کوئی عورت سندل کا عطر لگائے ہوئے دریچے کے پاس سے گزری ہو، لیکن خوشبو ہر لمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی، قریب آتی جا رہی تھی۔ اس نے اٹھنا چاہا، لیکن جسم نے حرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ خوشبو کے تیز بھپکوں کے ساتھ اب ہلکی ہلکی موسیقی کی آواز ابھرنے لگی۔ یوچین حیران تھی کہ اس وقت محل کے زنان خانے میں موسیقی کون بجا رہا ہے۔ طبلے کی تھاپ، سارنگی اور گھنٹیوں کی آواز ہر لمحہ قریب آ رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے سازندے اس کے کمرے کے دروازے پر آ گئے ہوں۔ یوچین نے گھبرا کے دروازے کو دیکھا، وہ بند تھا، لیکن موسیقی اتنی تیز ہوتی جا رہی تھی جیسے اس کے سر پر بج رہی ہو۔ اور پھر یوچین کو محسوس ہوا جیسے وہ تنہا نہ ہو، کوئی اور اس کے کمرے میں موجود تھا، کوئی اندیکھا وجود جو آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ اس نے خوف سے چیخنا چاہا، لیکن حلق نے کام کرنے سے انکار کر دیا۔ خوف اور دہشت سے اس کا چہرہ سفید پڑ گیا، اور پھر اس کی نگاہیں خود بخود سامنے اٹھی اور انگارے کی طرح دیکھتی ہوئی دو آنکھوں سے ٹکرائی۔ وہ آنکھیں مسکرا رہی تھی،
اور پھر آہستہ آہستہ ایک سیاہ داڑھی اور خوفناک چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے ابھرنے لگا۔ سفید چمکتے ہوئے دانت مسکراہٹ کے پیچھے نامودار ہوئے۔ ان آنکھوں میں عجیب سی مکانتیسی کشش تھی۔ کوشش کے باوجود یوچین کی نظریں نہ ہٹ سکی اور اسے اپنے بدن میں ایک عجیب سی سنسنی سی پیدا ہوتی محسوس ہونے لگی۔ آنکھوں میں بلا کی ہولناکی تھی، عجیب سی گندی اور شیطانیت بھری آنکھیں تھیں جو آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہی تھی۔ یوچین کا جسم بالکل مفلوج ہو کر رہ گیا۔ وہ حیران تھی کہ بند کمرے میں یہ شخص کیسے گھس آیا۔ زنان خانے کے اس حصے میں زبردست پہرا رہتا تھا اور سپاہی مہاراجا چندر سنگھ کے کوئی مرد ادھر نہ آ سکتا تھا۔ پہرے دار ہر لمحے شوکت رہتے، لیکن پھر بھی وہ اندر آ گیا۔ کافی دیر تک وہ حریص اور ہولناک نگاہیں یوچین کے جسم کے انگ انگ کا جائزہ لیتی رہی۔ یوچین کوشش کے باوجود بالکل جنبش نہ کر سکی۔ اس کے ہاتھ پیر اور جسم بالکل پتھر کی طرح مجمد ہو کر رہ گئے تھے۔ موسیقی کے ساتھ اب اس کے سامنے عجیب سی منحوس اور شیطان صورت شکلیں رقص کرنے لگی تھی۔ انتہائی گھناؤنا اور بے حیائی کا رقص تھا۔ وہ چیخ بھی نہ سکتی تھی، اس کی آواز بھی مجمد ہو کے رہ گئی تھی۔ ایک گندا گھناؤنا اور فلک شگاف کے فضا میں بلند ہوا اور وہ مکروا چہرہ یوچین کے بالکل اوپر جھکا ہوا تھا۔ سندل کی تیز خوشبو اس کے دماغ میں گھسی جا رہی تھی۔ خوف کی ایک چیخ اس کے حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ اس بے شرمی اور بے حیائی پر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن وہ بالکل بے حس تھی۔ اس کا جسم حرکت سے مجروح ہو چکا تھا۔ یوچین کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر مدد کے لیے آواز سے اور خود کو اس شیطانی وجود سے بچانے کے لیے جدوجہد کرے، لیکن وہ کچھ نہ کر سکی۔ نگاہوں کی حوس تیز ہوتی جا رہی تھی اور پھر اس کے لبوں سے ایک چیخ اٹھی، لیکن آواز نہ نکل سکی۔ خوف سے اس کا دل ڈوبنے لگا۔ یوچین کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، اسے کچھ نظر نہ آ رہا تھا، اور جب آنسوؤں کے پردے ہٹے تو اسے اپنے اوپر انسان کے بجائے ایک شیر جھکا ہوا نظر آیا۔ اس کی لمبی سرخ زبان لٹک رہی تھی۔ یوچین کو پھر کچھ یاد نہ رہا، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ فضا میں مکروا بھیانک کیکے گونج رہے تھے۔ جب اسے ہوش آیا تو کمرہ خالی تھا، نہ وہ شیر تھا، نہ بھیانک داڑھی والا چہرہ، اور نہ موسیقی کی کان پھاڑ دینے والی آواز۔ ہر طرف موت کا سا سکوت طاری تھا۔ اچانک اسے اپنے دروازے پر مہاراجا چندر سنگھ کھڑا نظر آیا، جو حریص نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ یوچین تڑپ کر اٹھی۔ اس نے گھبرا کر اپنے ہاتھوں سے خود کو چھپانے کی ناکام کوشش کی، لیکن دوسرے ہی لمحے جب اس کی نگاہیں اوپر اٹھی تو وہ حیران رہ گئی۔ نہ وہاں مہاراجا تھا، نہ کوئی اور۔ کمرہ بالکل خالی تھا اور دروازہ اندر سے مقفل تھا۔ یوچین نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ بھلا بند کمرے میں کوئی ایسے کیسے آ سکتا تھا؟ لیکن اس نے سہم کر اپنے جسم کو دیکھا۔ جگہ جگہ خراشیں تھی اور بستر پر خون کے سرخ سرخ دھبے تھے۔ یہ خواب نہیں تھا، لیکن پھر کیا تھا؟ وہ کون تھا جو بند دروازوں سے گزر کر اندر گھس آیا تھا؟ وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر سسکیاں لینے لگی۔ نکولس نے دیکھا کہ اسسٹنٹ انجینئر کو مزدوروں نے گھیر رکھا ہے اور وہ اس پر غصے میں برس رہا ہے۔ وہ تیزی سے گھوڑا دوڑاتا ہوا اس بلند ٹیلے کے پاس پہنچا جہاں تمام مزدور جمع تھے۔ کیا بات ہے انجینئر صاحب؟ اس نے پوچھا۔ سر، یہ تو ہم پرست لوگ کام کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ کہتے ہیں کہ ان درختوں کے جھنڈ میں کوئی بزرگ رہتے ہیں اور اس جگہ کی کھدائی سے وہ خفا ہو جائیں گے۔ نکولس نے جیسے ہی مزدوروں کی سمت دیکھا، انہوں نے بیک وقت بولنا شروع کر دیا۔ نکولس نے ان کو اشارے سے چپ کرایا۔ ٹھہرو، میں خود ان بزرگ سے جا کر بات کرتا ہوں۔ اس نے اپنا گھوڑا بڑھایا۔ گھنے درختوں کے درمیان جانے والی پتلی پگ ڈنڈی پر وہ آگے بڑھنے لگا۔ درختوں نے ہر سمت مکمل سایہ کر رکھا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں اور چڑیوں کی مترنم چہچہاہٹ گرد و پیش کو بڑا پرسکون بنا رہی تھی۔ تھوڑی دور جانے کے بعد اسے وہ جھوپڑی نظر آئی جس کی دیواروں کے گرد چکنی مٹی کی منڈیر تھی اور جھوپڑی کے برابر ہی ایک چوکور چبوترا تھا، صاف ستھرا اور ہموار۔ جھوپڑی پر مختلف قسم کے پھلوں کی بیلیں چڑھی ہوئی تھی اور چبوترے پر ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی نکولس کا گھوڑا جھوپڑی کے قریب پہنچا، ایک انتہائی ضعیف شخص جس کی لمبی سفید داڑھی کے ریشمی بال بکھرے ہوئے تھے باہر نکلا۔ وہ اتنا دراز قد تھا کہ کمر جھک گئی تھی۔ باہر نکل کر اس نے نکولس کو دیکھا اور مسکرایا۔ ہیلو مسٹر نکولس، ٹھیک ہو؟ اس نے اپنی شستہ انگریزی میں کہا تو نکولس حیران رہ گیا۔ آؤ کچھ دیر میرے پاس بیٹھو، مجھے یقین تھا کہ ایک دن تم یہاں ضرور آؤ گے۔ بوڑھے شخص نے چبوترے پر پڑی ہوئی چٹائی کو صاف کر کے کنارے سے گھسیٹا اور نکولس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کی بارعب شخصیت میں عجیب سی کشش تھی جس نے نکولس کو گھوڑے سے اتر کر وہاں بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ بوڑھے کی انگلیاں تسبیح کے دانوں پر مسلسل روا تھیں۔ تم میری انگریزی پر حیران ہو رہے ہوگے۔ اس ویرانے میں رہنے والا ایک گوشہ نشین بوڑھا یہ زبان کیسے بول سکتا ہے؟ وہ آہستہ سے مسکرایا۔ بے شک، آپ بالکل انگریزوں کی طرح یہ زبان بول رہے ہیں، نکولس نے جواب دیا۔ تم کو حیرت ہوگی کہ میں کبھی اس ملک کا باشندہ تھا جسے تم برطانیہ کہتے ہو۔ میں آئس لینڈ میں پیدا ہوا۔ کبھی میرا نام کنگ ہاورڈ تھا
لیفٹیننٹ کنگ ہاورڈ، میں اس ریجیمنٹ میں شامل تھا جس نے غیر ملکی باشندوں کی جان بچانے کے لیے وادی نیلم کے منحوس کالی مندر پر حملہ کیا تھا۔ اوہ، تو آپ میرے دادا کے ساتھیوں میں سے ہیں؟ نیکولیس نے خوش ہو کر کہا۔ ہاں، اور مجھے افسوس ہے کہ میں تمہاری یہاں پر کوئی خاطر نہیں کر سکتا۔ آپ سے مل کر مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ اس سے بڑی اور خاطر کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں یہاں انجینئر کی حیثیت سے بند تعمیر کر رہا ہوں۔ بند کے پشتے کے لیے مجھے اسسٹنٹ نے اس ٹیلے کی مٹی کھودنے کا حکم دیا تو مزدوروں نے کھدائی سے انکار کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں کوئی بزرگ رہتے ہیں۔ میں دیکھنے کے لیے ادھر آیا کہ وہ بزرگ کون ہے۔ آپ اطمینان رکھیے، اب ادھر کھدائی نہیں ہوگی۔ مجھے بتلائیے کہ میں اور کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ شکریہ نیکولیس، عمر رسیدہ شخص نے کہا۔ میں دنیا ترک کر چکا ہوں۔ اس گوشے میں مجھے خدا کی دی ہوئی ہر نعمت میسر ہے۔ میری زیادہ تر ضروریات آبادی کے غریب لوگ پوری کر دیتے ہیں اور اپنے مصائب لے کر یہاں آتے ہیں۔ میرے پاس ان کے لیے صرف دعائیں ہیں۔ پھر بھی آپ کچھ فرمائش کریں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی خدمت کروں۔ خدا تم کو خوش رکھے بیٹے، بزرگ نے کہا اور پھر مسکرایا۔ نوجوانی میں مجھے تمباکو چبانے کا بہت شوق تھا۔ کچا تمباکو اگر تھوڑا سا مل جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ میں خود آپ کو تمباکو پہنچانے آؤں گا۔ خدا تم کو خوش رکھے، بزرگ نے کہا۔ مجھے تم کو ایک ضروری ہدایت کرنا ہے کہ محتاط رہنے کی کوشش کرو۔ اس آبادی میں شیطانی قوتیں پھر سر اٹھا رہی ہیں اور تمہیں نقصان پہنچانا چاہتی ہیں۔ کیا مطلب؟ نیکولیس نے چونک کر پوچھا۔ اسے جمیل کی بات یاد آ گئی۔ سر چارلس نے جب مہاراجا کو پھانسی پر لٹکایا تو میں موجود تھا۔ میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس کے بعد فوج کے جن لوگوں کو ریاست میں چھوڑا گیا ان میں بھی شامل تھا۔ کالی کے مندر میں ان دنوں عجیب بھیانک وارداتیں شروع ہو چکی تھی۔ انہی دنوں میری ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی۔ تم یہ جھوپڑی دیکھ رہے ہو، اس میں ان کا مزار بھی ہے۔ مجھے ان کی تعلیم نے نئی روشنی دی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان طاغوتی قوتوں کا مقابلہ صرف کلام الہی سے کیا جا سکتا ہے، اور میں نے ان بزرگ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ شاید تم کو یقین نہ آئے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ قرآن پر ایمان رکھنے والوں پر کالی یا اس جیسی کسی بدقوت کا اثر نہیں ہوتا، اور ان طاغوتی قوتوں کو صرف قرآنی آیت کی برکت سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کالی کی طاغوتی قوت تم سے اطمینان لینے پر مائل ہو۔ تم جب دوبارہ میرے پاس آؤ گے تو میں تمہارے لیے کچھ کروں گا۔ نیکولیس حیرت زدہ نگاہوں سے اس کی بزرگ صورت کو گھور رہا تھا۔ اسے راج محل کی وہ رات یاد آ گئی جب وہ کھانے کے بعد رقص دیکھتے ہوئے بے ہوش ہو گیا تھا۔ مجھے ان توہمات پر یقین نہیں ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ تو بزرگ مسکرائے۔ میں توہمات کی باتیں نہیں کر رہا ہوں بیٹا، بدی کی قوتیں ایک حقیقت ہے۔ کالی پوجا ان قوتوں کو زندہ کرنے کا نام ہے اور ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تم جب دوبارہ آؤ گے میں تمہارے لیے کچھ کروں گا۔ خدا حافظ، اب میری نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ خدا حافظ مسٹر ہاورڈ، نیکولیس نے کہا۔ اب میں ہاورڈ نہیں، کامران ہوں، بوڑھے نے اس سے کہا۔ کامران احمد۔ نیکولیس نے دوبارہ خدا حافظ کہا اور گھوڑے پر سوار ہو کر دوبارہ چل دیا۔ وہ جب مزدوروں کے درمیان پہنچا تو سب لوگ اس کے فیصلے کے منتظر تھے۔ اس جگہ کوئی خدائی نہیں ہوگی، نیکولیس نے مختصر سا حکم دیا اور آگے بڑھ گیا۔ نیکولیس ایک لمحے کے لیے محبوط رہ گیا۔ وہ اپنی ضروریات کی چیزیں خریدنے کے لیے شہر کی اس دکان میں داخل ہوا تھا اور وہ اس کے بالکل برابر کھڑی تھی۔ لیکن کیا یہ وہی تھی؟ نیکولیس نے آہستہ سے کہا۔ مس یوچین؟ یوچین نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر فوراً ہی پہچان لیا۔ آپ ہس ہائنس کے ساتھ اس رات راج محل آئے تھے نا؟ ہاں، میں نیکولیس، لیکن وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ آئیے ہم بار میں چائے پئیں۔ ہوٹل کے نیم تاریخ ہال میں اس وقت صرف چند لوگ موجود تھے۔ نیکولیس اسے لیے ہوئے ایک کونے کی طرف جا کر بیٹھ گیا۔ یوچین کھوئی سی تھی۔ نیکولیس اس کے چہرے کو گھور رہا تھا۔ پھول کی طرح تروتازہ چہرہ بالکل سفید ہو چکا تھا۔ آنکھیں اندر دس چکی تھی۔ وہ تب دگ کی مریض نظر آ رہی تھی۔ چند روز کے اندر اتنی حیرت انگیز تبدیلی نیکولیس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ مس یوچین، آپ برا نہ مانے تو ایک بات پوچھوں؟ یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں بمشکل آپ کو پہچان سکا۔ کیا آپ بیمار ہیں؟ یوچین کے چہرے پر غم کے بادل چھا گئے۔ اس کے لبوں پر ایک پسماردہ سی مسکراہٹ نامودار ہوئی اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نیکولیس نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ مجھے افسوس ہے، میں پلیز مسٹر نیکولیس، آپ معذرت نہ کریں، میں اس قابل نہیں ہوں۔ اور پھر میز پر سر رکھ کر وہ ہچکیاں لینے لگی۔ نیکولیس گھبرا گیا۔ یوچین نے فوراً ہی خود پر قابو پا لیا۔ وہ کرسی سے لگ کر بیٹھ گئی، جیب سے رومال نکال کر آنسو پوچھے۔ میری زندگی عذاب بن گئی ہے مسٹر نیکولیس، میں جہنم کی آگ میں چل رہی ہوں۔ کیا چندر سنگھ؟ نہیں، اس نے فوراً تردید کی۔ ایسی کوئی بات نہیں، لیکن کیا آپ کو شیطانی طاقتوں پر اعتقاد ہے؟ نیکولیس چونک پڑا۔ شیطانی قوت ہے؟
اس نے آہستہ سے کہا، شاید آپ مجھے پاگل تصور کریں، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ میں آپ کو سب بتلا دوں۔ اور پھر یوچین نے اسے تمام باتیں تفصیل سے بتلانا شروع کی۔ اندیکھی اور انجانی قوتوں کا کھیل، پراسرار خوشبو، موسیقی اور بھیانک چہرہ جس کی دہکتی آنکھیں اسے بے بس کر دیتی ہیں۔ آپ مرد ہو کر شرما رہے ہیں، یوچین نے کہا، لیکن میں نے حقیقت بیان کی ہے۔ یقین کرے، میرا دماغ خراب نہیں ہوا، نہ میں وہمی ہوں، لیکن وہ شیر اور شیطانی ہوئلا، یہ سب کچھ میں نے جاگتے ہوئے دیکھا ہے، خواب میں نہیں، اور مجھ پر جو بیتی ہے وہ بھی حقیقت ہے۔ اس شیطان نے میری بے بسی سے فائدہ اٹھایا، مجھے بے بس کر کے لوٹا ہے، اور اب میں ناپاک ہوں مسٹر نکولس، اس نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ نکولس کی نظروں میں نو عمر رقاصہ کا انجام گھوم گیا۔ تو وہ سب بھی حقیقت تھا؟ یوچین بھی اس شیطان کے انتقام کا نشانہ بنی تھی، اور یوچین معصوم تھی۔ اسے اب احساس ہوا کہ یوچین اسے کتنی عزیز تھی، وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ اس نے یوچین کے دونوں ہاتھوں کو بھینچ لیا۔ سنو یوچین، تم اب بھی معصوم ہو، اور تم کو واقعی شیطانی قوتوں کا سامنا ہے، میں جانتا ہوں۔ اور تب اس نے مہاراجہ کی پھانسی اور اپنے تجربے کی تفصیلات بتلائیں۔ وہ حیرت زدہ ہو کر سنتی رہی۔ کامران احمد کے چہرے پر ان کو دیکھ کر بہت میٹھی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ انہوں نے یوچین کو بڑی شفقت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ وہ اس وقت اس چبوترے پر بیٹھے ہوئے اور عبادت سے فارغ ہو کر تسبیح پڑھ رہے تھے۔ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، نکولس نے ان کو تک کے تمام معاملات بتلانے کے بعد کہا۔ خدا تم کو نیک ارادے میں کامیاب کرے، کامران احمد نے جواب دیا۔ ہم آپ کی طرح مسلمان ہونا چاہتے ہیں، نکولس نے کہا۔ کیوں؟ کامران احمد نے سوال کیا۔ آپ نے کہا کہ مسلمانوں پر بدی کی قوتیں اثر نہیں کرتی، تو کامران احمد مسکرا دیا۔ بدی کے خوف سے مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ نہیں میرے بیٹے، اسلام قبول کرنا ہے تو نیکی کی راہ پر چلنے کے لیے کرو۔ اسلام میں جبر نہیں، اور اسلام قبول کرنے سے پہلے تم کو ان کے بنیادی اصولوں پر ایمان لانا ہوگا۔ میں تم کو بتلاتا ہوں۔ وہ کافی دیر تک اسلام اور کلام الہی کی تفسیر بتلاتے رہے۔ اگر تم کو دل سے یہ دین قبول ہے تو بسم اللہ۔ اور پھر یہ نوجوان جوڑا کامران احمد کے ہاتھوں مسلمان ہو گیا۔ انہوں نے دونوں کا نکاح پڑھایا۔ نکولس کا اسلامی نام عمران احمد اور یوچین کا عائشہ خاتون رکھا۔ دونوں کو بڑی شفقت اور محبت سے دعائیں دی، اور ان پر آیت مبارکہ کا دم کرنے کے بعد وہ اٹھ کر اپنی جھونپڑی میں گئے۔ واپس آ کر انہوں نے دونوں کے بازوؤں پر تعویذ باندھے اور ان پر دوبارہ دم کیا۔ اب تم دونوں رب کعبہ کے تحفظ میں ہو، بدی کی کوئی قوت تم پر اثر انداز نہیں ہوگی، انہوں نے دونوں کو رخصت کرتے ہوئے کہا۔ نوبہاتہ جوڑا جب ریزیڈنسی پہنچا تو قائم مقام ریزیڈنٹ مسٹر جون ریڈ ان کی شادی کی خبر سن کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے بڑی مسرت اور گرم جوشی کے ساتھ ان کا خیر مقدم کیا۔ رات انہوں نے دونوں کی شادی کی خوشی میں زبردست دعوت کا اہتمام کیا۔ جب انہوں نے شراب پینے سے انکار کیا تو مسٹر جون ریڈ کو بڑی حیرت ہوئی، لیکن انہوں نے اصرار نہیں کیا۔ نکولس نے انہیں مذہب کی تبدیلی کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ سب سے زیادہ خوش جمیل تھا۔ نکولس نے اسے حقیقت بتا دی تھی۔ جمیل نے عجلت میں ان کا حجلہ عروسی تیار کیا، اور پھر ان کو پھولوں سے سجی ہوئی سیج تک اس طرح پہنچایا جیسے وہ اس کے اپنے بچے ہوں۔ وہ بستر پہ لیٹے ہوئے مستقبل پہ سنہرے خواب دیکھ رہے تھے۔ اچانک یوچین چونک اٹھی۔ کیا ہوا؟ نکولس نے پوچھا۔ یہ آواز سن رہے ہو؟ نکولس نے غور کیا۔ شیطانی موسیقی، وہی موسیقی جو اس نے راج محل میں سنی تھی۔ آواز آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی۔ یوچین خوف سے سہم کر اس سے لپٹ گئی۔ نکولس خاموش تھا۔ اس نے مضبوطی کے ساتھ یوچین کو اپنے بازوؤں میں چھپا رکھا تھا۔ آواز بہت قریب آ چکی تھی، دروازے کے قریب، کمرے کے اندر، اور پھر اچانک ایک مکروہ چیخ فضا میں بلند ہوئی۔ کوئی اذیت ناک آواز میں چیخا، اور پھر آواز بڑی تیزی کے ساتھ دور ہوتی چلی گئی۔ ذرا دیر بعد مکمل سناٹا طاری ہو گیا۔ وہ دونوں حیران تھے۔ یوچین کی آنکھوں میں اطمینان کے آنسو روا تھے۔ نکولس مسکرا رہا تھا۔ اب وہ کبھی تمہارے قریب نہیں آ سکے گا یوچین، بزرگ نے کہا تھا، کلام الہی پر ایمان رکھنے والوں پر بدی کی قوتیں اثر نہیں کرتی۔ اس نے سچ کہا تھا۔ میری طرف سے دلی مبارکباد قبول کرو، مہاراجہ چندر سنگھ نے کہا۔ وہ دونوں ریزیڈنسی کے لان میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک مہاراجہ آ گیا۔ بہت بہت شکریہ، نکولس نے مسکرا کر کہا۔ آپ ہمارے ساتھ چائے نہیں پئیں گے؟ نہیں، شام ہو رہی ہے، پھر کبھی صحیح، چندر سنگھ نے کہا۔ دعوت میری طرف سے ہوگی۔ کیا خیال ہے آج کی رات تم دونوں کھانا میرے ساتھ کھاؤ؟ نکولس کے ذہن میں راج محل کی رات کا منظر گھوم گیا۔ اس نے گھبرا کر کہا، شکریہ ہائنس، لیکن ابھی ہم… اوہ کوئی بات نہیں، مہاراجہ نے مسکرا کر کہا۔ ہنی مون کے بعد صحیح، لیکن بھولنا نہیں۔ ویسے میں نے پہلے دن ہی سے یہ اندازہ کر لیا تھا کہ نکولس اپنا دل ہار بیٹھا ہے۔ اس نے یوچین کی طرف دیکھا۔ سورج غروب ہونے والا تھا۔ نکولس نے دیکھا کہ مہاراجہ کا چہرہ مضطرب سا ہے،
وہ اسے احتراماً گیٹ تک چھوڑنے آیا۔ تمہارے کام کا کیا حال ہے؟ مہاراجا نے گھوڑے پر سوار ہو کر پوچھا۔ ٹھیک ہے، لیکن مزدوروں کی کمی سے کام کی رفتار متاثر ہو رہی ہے۔ کیوں؟ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جزیرے پر لاتعداد مزدور کام کر رہے ہیں، نہ جانے وہاں کیا تعمیر ہو رہا ہے۔ آہستہ آہستہ بہت سے مزدور کام چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو برسات سے پہلے کام مکمل کرنا دشوار ہو جائے گا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جزیرے پر ہونے والے کام کو رکوا دیجیے، وہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ بند تعمیر ہونے پر یہ پورا علاقہ زیر آب آ جائے گا۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا۔ کیا وہ جزیرہ بھی زیر آب آ جائے گا؟ مہاراجا نے قدرے چرچ لہجے میں کہا۔ ہاں، اور آس پاس کا علاقہ بھی۔ لیکن تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتلایا؟ اچانک مہاراجا کا لہجہ غضبناک ہو گیا تھا۔ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ یہ ریاست تمہاری نہیں ہے، یہاں کوئی کام میرے حکم کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ لیکن چندر، نکولس نے حیرت زدہ ہو کر کہا، کیا بے وقوفی ہے؟ تم کس سے مخاطب ہو؟ تم کو تمیز نہیں کہ مجھے کس طرح مخاطب کرنا چاہیے؟ میں ہز ہائنس مہاراجا چندر سنگھ ہوں، سمجھے؟ لیکن شٹ اپ، آئندہ یاد رکھنا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تاریکی میں غائب ہو گیا۔ نکولس حیرت زدہ اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اندھیرا ہوتے ہی مہاراجا بالکل تبدیل ہو گیا تھا۔ جمیل، صبح اٹھ کر نکولس نے آواز دی، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے باہر نکل کر دیکھا، خانسامہ کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ نکولس نے باہر نکل کر اسے پکارا، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے سوچا شاید وہ سرونٹ کوارٹر میں ہو، لیکن کوارٹر خالی تھا۔ جمیل کا سامان بھی غائب تھا، وہ جا چکا تھا۔ یوچین غسل خانے سے نکلی تو نکولس کو دیکھ کر مسکرا دی۔ اس کے رخساروں کی تازگی ایک ہی رات میں بحال ہونے لگی تھی۔ تم یہاں کیسے کھڑے ہو؟ جمیل بھاگ گیا، نکولس نے غمزدہ لہجے میں کہا۔ لیکن کیوں؟ نکولس نے اسے چند روز قبل کی گفتگو بتلائی۔ مجھے افسوس ہے، مگر وہ بنا بتلائے کیوں فرار ہو گیا؟ اس نے پوچھا۔ شاید اس نے سوچا ہو کہ آپ اجازت نہ دیں گے اور میں آ گئی ہوں تو آپ کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اسی دوران ایک ادھیڑ عمر باوردی خانسامہ نے آ کر ان کو سلام کیا۔ تم کون ہو؟ نکولس نے پوچھا۔ آپ کا نیا خانسامہ ہوں سرکار، نووارد نے بڑے ادب کے ساتھ کہا۔ میرا نام سلطان ہے۔ لیکن جمیل کہاں ہے؟ سلطان نے بتایا کہ جمیل صبح سویرے ہی اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ جانے سے قبل وہ سلطان کو ہدایت کر گیا تھا کہ وہ اس کی جگہ سنبھال لے، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس سلسلے میں وہ نکولس سے پہلے ہی بات کر چکا ہے۔ لیکن تم کام سے واقف ہو؟ سرکار، میں پرانا خانسامہ ہوں، کئی صاحب لوگوں کی خدمت کر چکا ہوں۔ ریزیڈنسی کا بٹلر میرا چاچا ہے۔ ٹھیک ہے، تم آج سے ہی کام سنبھال لو، نکولس نے کہا۔ جمیل بہت سویرے ہی روانہ ہو گیا تھا۔ دن نکلتے ہی وہ وادی نیلم سے بہت دور نکل آیا۔ اس نے دانسا وہ پہاڑی راستہ اختیار کیا تھا جو جنگلوں کے درمیان سے جاتا تھا، تاکہ نکولس اسے واپس بلانے نہ بھیج سکے۔ راستے میں اسے 2 آدمی مل گئے، وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ جمیل نے 2 ہم سفر مل جانے پر کسی خطرے کا احساس نہ کیا تھا، نہ ہی اس کی نظر اس کے گلے میں بندھے ہوئے ریشمی رومالوں پر پڑی تھی، اور نہ ہی اس غریب کو یہ معلوم تھا کہ کالی کے بیچاری ٹھگوں نے اپنا خونی کاروبار شروع کر دیا ہے۔ ایک ویران علاقے میں پہنچ کر دونوں نے کچھ دیر سستانے کی تجویز پیش کی۔ جمیل بھی تھک گیا تھا۔ وہ ایک ساتھ پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے، اور پھر اچانک جمیل کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے اپنی گردن چھڑانے کی کوشش کی، لیکن ایک جھٹکے نے جمیل کو زندگی کی قید سے آزاد کر دیا۔ اس کی گردن ٹوٹ چکی تھی۔ دونوں ٹھگوں نے اطمینان سے زمین کھود کر جمیل کو دفنا دیا، اور پھر فاتحانہ انداز میں جے کالی کا نعرہ بلند کر کے جنگل میں غائب ہو گئے۔ مہاراجا چندر سنگھ کی خوابگاہ راج محل کے بالائی منزل پر واقع تھی۔ وہ اس وقت انتہائی اضطراب کی حالت میں کمرے کے اندر ٹہر رہا تھا۔ وہ اس وقت اندھے کی قوتوں سے جنگ کر رہا تھا۔ وہ اپنے آپ سے برسر پیکار تھا اور اپنے اندر پوشیدہ اس خونی شیطان سے لڑ رہا تھا جس نے اس کی شخصیت کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا، جس نے اسے بالکل بے بس کر دیا تھا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرا جا رہا تھا، اس کی مزاحمت کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ جب سے اس کی حالت ہوئی تھی، اس نے تنہائی کی زندگی بسر کرنا شروع کر دی تھی۔ کمرے میں بچھی ہوئی خوبصورت مسہری اور اس کا نرم گدا اس وقت خالی تھا۔ وہ اپنی بیوی سے بھی اجتناب برت رہا تھا۔ اس کی راتیں مہارانی کے نرم و نازک جسم کی نرمیت سے محروم ہو چکی تھی۔ وہ خود کو اس سے پوشیدہ رکھنا چاہتا تھا۔ غصے میں مٹھیاں بیچ کر اس نے عہد کر لیا کہ آج وہ اپنی تمام تر قوت ارادی کے ساتھ مزاحمت کرے گا۔ آگے بڑھ کر اس نے خوابگاہ کے دروازے کو اندر سے مقفل کیا اور پھر کنجی دریچے سے باہر پھینک دی۔ ایک بے پناہ طمانینت اور سکون کا احساس اس کے ذہن پر طاری ہو گیا۔ اس کا ذہن ایک اذیت ناک بوجھ سے نجات پا گیا۔ اب کوئی اسے اس کمرے سے باہر نہیں لے جا سکتا تھا۔ اطمینان کی ایک گہری سانس لے کر وہ اپنے بستر پر دراز ہو گیا، اور فوراً وہی جانا پہچانا کہکا اس کے ذہن میں گونج اٹھا۔ مترنم نسوانی کہکا، لیکن آج اس میں زہریلا تمسخر تھا۔ کہکے کی آواز اس پر کوڑے برسر آ رہی تھی۔ چندر سنگھ نے اپنی کنپٹی پر گھوسے مار کر اس آواز کو ذہن سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن کہکوں کی آواز تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی۔
اسے اپنا سر پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا اور بے ساختہ اس کے لبوں پر سے ایک بھیانک کہکا بلند ہونے لگا۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ احمق، تو بچ کر کہاں جائے گا؟ ایک آواز ذہن میں گونجی۔ تو سمجھتا ہے مکفل دروازہ مجھے روک لیں گے؟ مورخ، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ دروازے، دیواریں، یہ سب میرے لیے بے حقیقت ہیں۔ اور ذرا دیر بعد وہ بستر سے چھلانگ لگا کر نیچے اترا۔ اس کی گھنی دم خوشی سے ہل رہی تھی۔ اس کے جسم پر لمبی لمبی سفید لکیریں چمکنے لگی تھی۔ اس نے دونوں پیر آگے کر کے انگڑائی لی۔ اس کے بھیانک جبڑوں سے ایک خوفناک گھراہٹ بلند ہوئی۔ اس کی سرخ لمبی زبان خون سے اپنی پیاس بجھانے کے لیے باہر نکل آئی اور دریچے کے قریب پہنچ کر پچھلے پنجوں کے بل جھکا، اور پھر ایک جس میں وہ دریچے سے نکل کر ہوا میں اڑتا ہوا باغیچے میں جا رکا۔ یہ جس مہاراجا کی نہیں، ایک خطرناک ٹائیگر کی تھی۔ اب وہ چندر نہیں، ایک بھوکا شیر بن چکا تھا۔ آتش زادہ کا پارٹ 3 یہاں ختم ہوتا ہے۔ پارٹ 4 کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، تو پارٹ 4 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔